عظیم۔ نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج اس چیز میں جو فرض کر دیا اللہ نے اس کے لیے۔ اللہ کی سنت ہے ان انبیاء میں جو گزر چکے پہلے، اور ہے اللہ کا حکم مقدار مقرر کیا ہوا۔ وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو اور ڈرتے ہیں اسی اللہ سے، اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوا اللہ کے، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 38 اور 39 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ کے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا جو واقعہ ہوا، پھر طلاق کا واقعہ ہوا، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عورت سے نکاح کیا، تو اس بارے میں کئی ساری جاہلیت کی رسموں کی اصلاح کرنی مقصود تھی۔ جاہلیت کے اندر جو غلط باتیں، غلط ذہن مشہور تھے، ان کی اصلاح کرنی مقصد تھی۔ مثلا یہ کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہے، تو اس کی اصلاح فرما دی کہ ایسا نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جب وہ طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو عدت کے بعد اس سے نکاح کرنا بھی ایسا ہی حرام ہے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے اس کے فوت ہونے یا طلاق دینے کے بعد، تو اس رسم کی بھی اصلاح فرما دی۔ تیسرا یہ کہ جو عورت مطلقہ ہو جائے اس کے ساتھ نکاح کرنا معیوب ہے، اب وہ بیچاری ساری زندگی ایسے گزار دے، اب اس سے کوئی نکاح کو تیار نہیں ہوتا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح فرما کر کے اس غلط ذہن کی بھی تردید فرمائی، اصلاح فرمائی۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں، زیادہ تر بیویاں ایک کی سوا ساری یا بیوہ یا مطلقہ ہیں، اور وہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 ہی وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے ہوا، یا تو عورت ہی کی دلداری تھی، کسی شہید کی بیوی، اس کا خامند شہید ہو گیا، بیٹے شہید ہو گئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلداری کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اس کو اپنے حرم میں لے لیا۔ اور یا پھر دوسرا مقصد یہ ہے کہ کثرت ازواج، تعدد ازواج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، جو مردوں سے پوشیدہ زندگی ہے، وہ امت کے سامنے لانا مقصود ہے کہ ازواج مطہرات میں سے ہر بیوی کتنی حدیثیں روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب میرے پاس تھے تو فلاں کام ایسے کیا، فلاں کام ایسے کیا۔ اب زندگی کا ایک مستقل پہلو ہے جو گھریلو ہے، جو عام مردوں سے، صحابہ کرام سے پوشیدہ تھا، تو اس کو امت کے سامنے بیان کرنے والی ازواج مطہرات ہیں۔ تو ان ساری رسموں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ تکوینی طور پر اللہ ہی کی طرف سے ایسا مقدر اور ایسا معاملہ ہوا جس میں ان چیزوں کی اصلاح کی گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں جو ان وجوہ کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے، انگلیاں اٹھاتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کے لیے جو چیز فرض کر دیں، لازم کر دیں، مقرر کر دیں، پیغمبر نے اسی ہی کی اتباع کرنی ہے۔ مخلوق اس کو اچھا سمجھتی ہے یا برا سمجھتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے یا حوصلہ شکنی کرتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خالق کی طرف ہوتی ہے، مخلوق کی طرف نہیں ہوتی۔ اور یہ بات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں بلکہ تمام سابقہ انبیاء کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی، کوئی الزام، کوئی طعنہ، فیما فرض اللہ لہ، اس چیز میں جو اللہ نے ان کے لیے فرض کر دی،
جو اللہ نے ان کے لیے لازم کر دی، جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی، اب وہ چاہے تشریعاً ہو چاہے وہ تکویناً ہو، جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پیغمبر کے لیے ایک بات فرض ہو گئی، لازم ہو گئی، مقرر ہو گئی، تو اب پیغمبر نے اسی کو کرنا ہے، اور اس بارے میں پیغمبر پر کوئی الزام، کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں ہے۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین خلو من قبل، ان تمام انبیاء میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی بات آ گئی پھر پیغمبر نے ویسا ہی کرنا ہے۔ ساری مخلوق چاہے اس میں واہ واہ کرے، چاہے ساری مخلوق اس میں کوئی اعتراض و طعن و تشنیع کرے، مخلوق اچھا سمجھے یا گندہ سمجھے، ان کو پسند آئے یا نہ آئے، اللہ کی طرف سے جو طریقہ، جو بات نبی کو دی گئی، نبی نے وہی کرنا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر کام کی ایک مقدار، ایک اندازہ مقرر ہے، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، یہ اللہ کی تقدیر میں، اللہ کے علم ازلی میں، لوح محفوظ میں یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے اور اسی ہی کے مطابق ہونا ہے۔ الذین، اب رسول پیغمبر ہیں کون، ان کی ڈیوٹی اور شان کیا ہے؟ فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ انبیاء، وہ رسول، وہ نبی جو پہنچاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات کی، اللہ کی طرف سے ان کو جو پیغامات دیے جاتے ہیں آگے مخلوق تک پہنچانے کے لیے رسول پیغمبر اسی کو پہنچاتے ہیں، اسی کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اس پہنچانے کی حالت میں وَيَخْشَوْنَهُ، اسی اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اسی کی خشیت دل کے اندر ہوتی ہے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے بھی سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا، کسی تانا مارنے والے کے تانے کا خیال نہیں ہوتا، بس ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے اللہ کی طرف سے ہماری ڈیوٹی ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ اب جو لوگ پیغمبر کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، اطاعت و فرما برداری کریں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالی اچھا ثواب، اجر دے گا اور نیکی دے گا اور ان کا حساب اچھا فرمائے گا، اور جو لوگ پیغمبر کی مخالفت کریں گے، اعتراضات کریں گے، طعن و تشنیع کریں گے، چونکہ چنانچہ کیلو کال سے کام لیں گے، تو ان کا بھی حساب اللہ ہی نے لینا ہے، کسی اور نے حساب نہیں، حساب لینے والا تو اللہ ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے والوں کو گویا کہ جواب دیا کہ یہ پیغمبر ہیں، صرف پیغمبر نہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو ان کے دل میں ڈر صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ امت کو سنانی مقصود ہوتی ہیں، امت کو بتانی مقصود ہوتی ہیں، ہمیں بتانی مقصود ہیں، ورنہ کوئی نبی مخلوق سے کبھی متاثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی کا دل دنیا کی طرف میلان سے اور اس سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، یہ صرف ہمیں سمجھانا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء، وہ سارے کے سارے اس چیز سے وراء الورا ہیں، وہ منزہ اور پاک ہیں۔ یہ معاملہ ہمارے لیے ہے کہ دین کا سلسلہ تو قیامت تک چلنا ہے۔ اب ہم جتنے ہیں اس وقت جو ہم موجود ہیں، ہم انسان بھی تو اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ نے ہمیں بھی تو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ کے احکام اپنے وجود پہ نافذ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات آگے اپنے دار اختیار تک پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ ہم نائبین انبیاء ہیں،
ہم انبیاء کے خلیفے ہیں، ہم انبیاء کے جانشین ہیں، اب نبی تو قیامت تک آنا کوئی نہیں، تو سارا کام اب انبیاء والا امت کے ذمے ہے۔ اس لیے اب امت نے بھی دین کا کام کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے، مخلوق کی نہ واہ واہ کو دیکھنا ہے کہ لوگ میرے نعرے لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے، میری ہاں میں ہاں ملا کے میری واہ واہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور نہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ میرے خلاف کیا تبصرہ کر رہے ہیں، کیا طعن و تشنیع کر رہے ہیں، کیا اعتراضات کر رہے ہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ کیسا ہے، میں نے حساب اللہ کو جا کے دینا ہے، میرے سے حساب میرے اللہ نے لینا ہے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری باتوں کا اجمالی جواب دے دیا جو بے دین لوگ کرتے تھے یا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا